آداب عرض ہے دوستوں، میں ہوں علی عادل امان اور یہ آپ کا اپنا چینل ادبی کولاج۔ دوستوں، آج جس کتاب کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں، یہ ٹالسٹائے کی زندگی کا آخری ناول جو انہوں نے لکھا تھا، حاجی مراد، اور اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے مظفر محمد علی نے، چھاپا ہے اس کو بک کارنر جیلم نے۔ ایز یوزول میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، بک کارنر جیلم کی جو اشاعت ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور ان کی ایک نئی سیریز ہے کہ یہ اچھے جو انٹرنیشنل کلاسک ادب ہے اس کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے حاجی مراد ناول ٹالسٹائی کا۔ تو دوستو، یہ ناول جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹالسٹائی کی آخری تحریر ہے، چھوٹا سا ناول ہے، اتنا کوئی اس کی ضخامت جو ہے وہ تقریباً 200 صفحوں کے قریب ہے۔ تو یہ 200 صفحات کا ایک چھوٹا سا ناول ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایرا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی جو لوکیلٹی ہے اس ناول کی، یہ رشین، ظاہر سی بات ہے کہ وار کے دوران یا یہ اس دور کا ناول ہے جو لکھا گیا۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، یعنی ایک مجاہد کی کہانی ہے، بیسیکلی ایک مجاہد ہے حاجی مراد جو کہ شامل کا نائب ہے، اور اس سے بغاوت کر کے روسیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کہانی ہے اور اس کی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی جو سچویشن ہے روسیوں کے ساتھ ملنے پر، اس کا جو ذہنی انتشار ہے اس پر بیسیکلی بات کرتے ہیں۔ ٹالسٹائی جو ہے، اور یا خصوصاً اور عمومی طور پہ رشین لٹریچر جتنا بھی لکھا گیا ہے، اس میں سائیکو انالیسس کا بڑا جو ہے نفسیاتی پہلو پر بڑا کام ہوتا ہے کریکٹرز کے۔ تو یہی چیز اس ناول کے بھی اندر ہے۔ میں پرسنلی اگر اپنی بات آپ کو بتاؤں تو میں بہت زیادہ شرائی نہیں رہا۔ میں نے جیسے ایک دفعہ، جو آپ میں سے جو دوست مجھے جانتے ہیں، علی عادل امان کے نام سے میری فیس بک پر آئی ڈی ہے، میں بکس کے ریویوز کرتا رہتا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں نے اس بک کا ریویو کرتے ہوئے بھی لکھا تھا کہ میں شروع سے روسی ادب کا اتنا زیادہ گرویدہ نہیں رہا، یا شاید یہ تراجم کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایک روسی ادب پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد وہاں سے ہم تک پہنچتا ہے تو وہ ایک تھرڈ لینگویج ہو جاتی ہے جس میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنا وہ اثر شاید کھو دیتا ہے، یا وہ کلچرل ڈیفرنس ہوتا ہے ہمیں جو ہے اس چیز پر ہمیں زیادہ گرویدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز اس ناول کو پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کی کہ کریکٹر انالیسس بہت زبردست، اور جو ٹالسٹائی کسی کریکٹر کے تاثرات کو پیش کرنے کا ان کا جو ان کو ملکہ حاصل ہے، وہ ابھی تک کہ جتنے میں نے رائٹر پڑھے ہیں، جتنے میں نے ناولسٹ پڑھے ہیں، تو یہ چیز میں آزادانہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹالسٹائی سے زیادہ کسی کریکٹر کی مطلب کہ اس کی سوچ کی جو عکاس ہوتا ہے، یعنی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک کریکٹر کے تاثرات آپ کے ذہن میں جو تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جتنی خوبصورت تصویر ٹالسٹائی بنا کر آپ کے ایک قاری کے ذہن میں لاتے ہیں، وہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ایسے پریزنٹ کرتا ہوا۔ زیادہ میں اس ناول پر بات نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں پر ہی چھوڑوں گا کہ آپ اس ناول کو پڑھیں اور اس پر جو ہے نا آپ خود ہی اس کو ایگزامن کریں، آپ اس کو آبزرو کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ کریکٹر انالیسس، دوسرا منظر نگاری بہت خوبصورت ہے۔ عموماً میں اس وجہ سے روسی ادب کا دلدادہ نہیں رہا تھا کہ بہت زیادہ جنگوں کا ذکر ہوتا ہے، بہت زیادہ نیشنل پالیٹکس ان کی یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ کلچرل ڈیفرنس اتنا آ جاتا ہے، اور کچھ ہماری جو ہے وہ ناسمجھی اس دور کی، یا ہم نے جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہوتی اس ڈیفرنس کی وجہ سے۔ لیکن یہ اردو میں ٹرانسلیشن بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے، اور جس کو مظفر محمد علی نے بڑا اچھا نبھایا ہے۔ ٹرانسلیشن اتنی سموتھ ہے کہ آپ جب اس ناول کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو کہیں بھی یہ کوئی ایلین تحریر نہیں محسوس ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے مشکل لگ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دوسرے رائٹرز، جو ٹرانسلیٹر جب ایسی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ضخیم قسم کی کتابوں کی، اور وہ پھر ہمارے سامنے جب وہ کتاب آتی ہے تو ایک تو وہ سینٹینس سٹرکچر بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، کچھ ناموں کا بھی جو ہے وہ مطلب روسی جس طرح کے وہ کریکٹرز کے نام ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس سے بھی اتنے یوز ٹو نہیں ہوتے، تو شاید اس لیے بھی مسائل بنتے ہیں ہمارا پڑھتے۔ لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ
پڑھا کیجئے ٹرانسلیشنز کو بھی، اور اس عمر میں یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. بک کارنر جیلم نے اس کو چھاپا ہے، 500 روپے اس کی قیمت ہے، جو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ میں 250 یا 40% ڈسکاؤنٹ میں سم تھنگ 300 کے قریب آگے پیچھے آپ کو جو ہے وہ بک کارنر کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس سے محظوظ ہوئیے، اور جلد انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں ہوں علی عادل امان، یہ آپ کا اپنا چینل ادبی کولاج.